وصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت رونق محفل حبی فی اللہ محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب صدر جماعت جلالیہ منڈی بہاؤالدین اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج ہمارے لیے نہایت سعادت اور خوشی کے لمحات ہیں کہ جب لیلۃ البرات کو ہم درس فقہ و تصوف کے اس سلسلے کے اندر شریک ہیں کہ جس میں فقہ اسلامی کے مسائل کو سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یقیناً سارے دن اللہ رب العزت کے ہیں اور ساری راتیں اللہ رب العزت کی ہیں، مگر یہ وہ رات ہے جسے کلام الہی کے اندر لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات کہا گیا ہے، تو یقیناً اس رات کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کو اہل علم لیلۃ السک بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ السک کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ کی رات، جس رات کو اللہ رب العزت انسانوں کا رزق، انسانوں کی زندگی، انسانوں کی موت اسے تحریر فرماتا ہے۔ تو دیکھیں، جب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جا رہا ہو تو ایسے مرحلے کے اندر فیصلہ جب لکھا جا رہا ہے تو اس آدمی کو کیا کیفیت اختیار کرنی چاہیے؟ یقیناً اس کریم کے کرم کا متمنی ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ اس کیفیت کے اندر وہ مرحلے گزارنے چاہیے۔ اور پھر یہ مبارک رات تو وہ رات ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات والا جو مجیب الدعوات ہونے کی وہ صفت رکھتی ہے، لیکن اس رات کو وہ صفت اس قدر کمال والی ہو جاتی ہے کہ فرشتہ آسمان دنیا پر ایک گھڑی میں وہ ندا لگاتا ہے کہ حل من سائل اعطی لہ، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں؟ حل من مسترزق ارزق لہ، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں؟ حل من مستغفر نغفر لہ،
ہاں کوئی ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اسے بخشش عطا کروں، حل من داعٍ اجیب لہ، ہے کوئی میری بارگاہ میں دعا کرنے والا مجھے بلانے والا، میں اس دعا کو حج اجاب و اجابت تک پہنچاؤں۔ تو اس رات کی یہ مبارک گھڑی بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور اس میں اللہ کی حضور ہمیں بخشش چاہنے کا سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ معزز حاضرین، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شرعی احکامات جو کلام اللہ کے اندر نازل فرمائے، اس کا مبارک حصہ یہ ہے چونکہ ہر انسان ہر کیفیت کے اندر ایک جیسا نہیں ہوتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ رب العزت کسی کو اتنی اس پر تکلیف نہیں ڈالتا جو اتنی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج انتہائی نرم مزاج ہے، اور انسان کی کیفیات کو جانتے ہوئے، اس کے معاملات کو سمجھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے اس پر احکامات کا نفاذ کیا ہے۔ ان میں سے دیکھیں جو شرع شریف نے ہماری فطرت اور جبلت کو دیکھا، ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کو دیکھا اور ہماری ناتوانی کو دیکھا، انہی کی مثالوں میں سے ایک مثال شیخ فانی کے حوالہ سے کہ عبادات وہ کس طرح ادا کریں۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کے حوالہ سے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر موجود نہیں، ہاں البتہ اتنی آسانی میسر ہے کہ ٹھیک ہے پہلے کھڑے ہو کے ادا کرتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے ادا کرے، اگر بیٹھ نہیں سکتا تو اس صورت کے اندر لیٹ کے ادا کرے، اگر لیٹ کے بھی نہیں ادا کر سکتا تو بھووں کے اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ وہ روزے کا ہے، لیکن روزے کے اندر ظاہر ہے ضعیف کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، چونکہ عبادت صرف یہ نہیں کہ وہ حرکات و سکنات ہوں یا صرف بدنی معاملہ ہو، بلکہ اس کے اندر بہت ساری انسان کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے شیخ فانی کے حوالہ سے روزے کے متعلق جو شرعی احکامات تھے ان کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر ایک مسکین کا کھانا اس کا بدلہ ہے۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر دو احتمال موجود ہیں، دونوں احتمالات میں عبارت کو مقدر ماننا پڑتا ہے۔ تو پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کے اندر ہم معطوف کو مقدر مانیں یا ہم اس کے اندر شرط کو مقدر مانیں۔ تو ایسی صورت کے اندر عبارت یہ بنے گی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَا يَصُومُونَ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اوپر ان لوگوں کے جو کہ طاقت رکھتے ہیں اس کی اور روزہ نہیں رکھتے، تو اس صورت کے اندر مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ یا اس کے اندر ہم شرط کو معذوف مانیں گے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ إِن لَّمْ يَصُومُوا فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو اس صورت کے اندر مسکین کا کھانا وہ فدیہ ہے۔ یہ پہلا احتمال تھا کہ یہ دو انداز میں کہ ایک معطوف ہم اسے مقدر میں معذوف مانیں، یہ عربی عبارت کے اندر ایسا اثاثہ کئی جگہ پر بیان کرتے ہیں، یا ہم شرط کو معذوف مانیں۔ نہیں، دوسرا احتمال اس کے اندر وہ قوی ہے جس کو اکثر اصولی علماء نے اس کو ترجیح دی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بجائے اس کے کہ پورا معطوف مقدر مانیں یا شرط مقدر مانیں، صرف ہم حرف لا کو اس کے اندر معذوف مانیں گے، اور اس طرح پھر یہ عبارت بنے گی، وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اوپر ان لوگوں کے جو کہ نہیں طاقت رکھتے روزے کی، تو یہ مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب ہم لا مقدر مانیں گے، معذوف مانیں گے، پھر اس سے شیخ فانی کے حوالہ سے جو مسائل کا استخراج ہے وہ اس صورت میں اس آیت سے استدلالات ہمارے وہ اس سے واضح ہوں گے۔ تو لا یطیقونہ، ہاں بعض نے اس کے اندر لا کو بھی نہیں مانا،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باب ایسا استعمال کریں گے کہ جو تکلف کا معنی دیتا ہو۔ یہ عربی کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں، طلباء دینیہ موجود ہیں، وہ آگاہ ہیں اس سے، تو اس کے اندر بعض ابواب کے اندر تکلف کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا باب افعال کے اندر تکلف کا معنی ہوتا ہے، باب تفاعل کے اندر تکلف کا معنی ہوتا ہے، باب افتعال کے اندر تکلف کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یطیقونہ یا اس طرح کی عبارت باب افتعال سے یا تفاعل سے لائیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو مشقت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو مشقت سے روزہ رکھنے والوں پر کیا ہوا کہ مسکین کا کھانا اس کا بدلہ اور افضا ہے۔ تو یہاں اکثر جو ہے اصولی علماء، بالخصوص ان میں سے حضرت شیخ الاسلام حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ، جن کی فقہ کے اندر اصول کے اندر کتاب اصول البزدوی معروف کتاب ہے، انہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ یہاں لا ہی مقدر مانا جائے گا اور لا مقدر ماننے پر اجماع موجود ہے۔ تو پھر دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے جو فصیحوں کو فصاحت عطا کرنے والا ہے، تو معذوف عبارت ماننا تو فصاحت کی خلاف ورزی بندی ہے، ایسے ہم یہاں کیسے عبارت مان لیں گے؟ تو فرماتے ہیں ایسا معاملہ نہیں، مختلف مقامات پر یہ عبارت کا مقدر ماننا یہ فصاحت کے خلاف نہیں آتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد خداوندی ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہ تاکہ نہ تم گمراہ ہو۔ تو یہاں لا تضلوا یہ عبارت ہے، تو لا معذوف مانتے ہیں اور یہ ماننا کوئی فصاحت کے خلاف نہیں جاتا، اسی لیے ہم وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین یہاں بھی لا کو معذوف مانیں گے، اور جب معذوف مانیں گے تو اس سے شیخ فانی کے حوالہ سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں اس کے اندر فقہائے کرام میں سے بڑی بڑی ہستیاں، مثلا دیکھیں کہ امام بزدوی کا تو میں نے ذکر کیا، ملا جیون رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مختصر بالاجماع ہے۔ مختصر بالاجماع کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مختصر کیا گیا ہے، اس بات پر امت کا اجماع موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے امت کا اجماع اس حوالہ سے موجود ہے کہ یہ لا یہاں مقدر ضرور مانا جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جو قراء حضرات ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب عشرہ کے قاری ہیں، تو ان 9 قراء اماموں میں سے ایک امام جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں اس آیت کے اندر لا یطیقونہ پڑھا ہے، یعنی امام حفص کی قرات جو ہے وہ یہی ہے کہ وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اوپر ان لوگوں کے جو نہیں طاقت رکھتے روزے کی، مسکین کا کھانا بدلہ ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے معلوم ہو گیا ہمیں مسائل، طاقت کون نہیں رکھتا؟ ظاہر شیخ فانی نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہ ایک ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی ہے وہ صرف ماہ رمضان المبارک کے دنوں کے اندر بیمار ہو گیا، تو بیماری کے سبب یہ نہیں کہ وہ شیخ فانی کے حکم کے اندر چلا گیا ہے، نہیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے قاعدہ اور ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے ماہ رمضان کے دنوں میں یا سفر پر ہے، مسافر کی کیفیت کے اندر ہے مشقت کے سبب، تو وہ اور دنوں کے اندر رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ شیخ فانی وہ آدمی ہے کہ جس کی عمر کی کوئی تعین موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کیفیت کے اندر بھی رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور بعد میں سال کے کسی حصے کے اندر بھی، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، کوئی بھی موسم ہو، اس موسم کے اندر وہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس سبب سے وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا،
رمضان شریف کے بابرکت دنوں میں بھی ایک روزہ رکھ لیا، 2 رکھ لیے، 2 چھوڑ دیے، 2 پھر رکھ لیے، 2 پھر چھوڑ دیے، کوشش کرتا رہا۔ پھر بعد میں بھی جب سردی کا موسم آیا، آسانی سے یا کسی اور کیفیت کے اندر اس نے قضا روزے کی ادائیگی کر لی۔ وہ شیخ فانی کے حکم میں نہیں ہے کہ اگر 1 کر کے بھی، 2 کر کے بھی، 4 کر کے بھی اگر وہ ان کی قضا دے لیتا ہے بعد میں، اور کچھ رمضان المبارک کے حصے کی برکت بھی حاصل کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ شیخ فانی کے حکم میں نہیں ہے۔ شیخ فانی کے حکم میں وہ ہے جو بالکل نہ رمضان شریف کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ بعد میں رمضان کے روزے کی قضا دے سکتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات شیطانی وسوسے کے سبب کوئی آدمی مثلا سمجھتا ہے کہ میری بیماری ایسی ہے، میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے شیخ فانی نہیں تصور کیا جاتا، وہ وسوسہ ہے۔ دیکھیں، میرا اپنا عملی مشاہدہ ہے کہ انسان جب بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مدد وہ شامل حال ہو جاتی ہے اور آدمی یقیناً روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہ ذیابیطس کے مریض، شوگر کے مریض، وہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر بھی انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم نہ روزہ رکھنا، تمہاری صحت اور بگڑ جائے گی۔ الحمدللہ 14 سالوں سے ذیابیطس کا مریض ہوں، لیکن یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس لیے ارادہ آدمی کا جب ہو تو اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ایسا مرض ہے تو اس وجہ سے میں روزہ رکھ ہی نہیں سکوں گا۔ روزہ رکھنے کا ارادہ ضرور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1 کی ہمت ہے 1 رکھ لو، 2 کی ہمت ہے 2 رکھ لو، درمیان میں 2 چھوڑ دو، 3 چھوڑ دو، پھر رکھ لو، پھر چھوڑ دو۔ اس طرح بھی رمضان کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، بعد میں قضائے رمضان اس کے انعامات بھی حاصل ہو جائیں گے باقی دنوں میں۔ شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی ہے عمر کے سبب سے جسے ذوف لاحق ہو جائے، اور اس ذوف کے سبب وہ آدمی کسی کیفیت کے اندر بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ اس آدمی کے لیے شریعت نے یہ رخصت عطا فرمائی کہ فدیہ تو طعام مسکین، کہ 1 مسکین کا کھانا جو ہے وہ اس کے عوضے کے طور پر ادا کریں۔ تو دیکھیں کہ عوضے کے اندر فدیہ جو ہے بیان فرمایا گیا، اس میں مختلف اجناس کی مختلف مقداریں بیان فرمائی گئی ہیں۔ مثلاً اگر گندم وہ فدیے کے طور پر دے، سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی فقیر، کوئی غریب اور کوئی مسکین آدمی رمضان شریف کے دنوں میں اسے اپنا مہمان رکھ لیا جائے، اور جس طرح گھر کے اندر کھانا بنتا ہے اس طرح کا کھانا سحری میں بھی اسے پیش کیا جائے اور اسے افطاری کے اندر بھی پیش کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے، چونکہ عرفی کھانا اسی انداز میں، باقی فقہا نے پھر اس کے لیے وہ مسکین کا کھانا اس کی حد اندازاً مقرر فرمائی۔ کھانے سے مراد یہ نہیں کہ 1 وقت کا کھانا ہے، بلکہ 2 وقت کا کھانا وہ دینا ہے مسکین کا۔ 2 وقت سے مراد یعنی سحری بھی دینی ہے اور افطاری بھی دینی ہے، اور اس کی مقدار جو فقہائے حنفیہ نے بیان فرمائی وہی ہے کہ اگر گندم یا آٹے میں سے وہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو اس صورت کے اندر نصف سا وہ فدیہ ہے۔ جس طرح ہمارا فطرانہ جو ہے وہ بھی نصف سا ہے، اور وہ تقریباً پرانے پیمانے کے اندر تو 2.25 سیر بنتا تھا، لیکن آج جو کلو کا پیمانہ ہے اس کے اندر 2 کلو کی مقدار ہے۔ تو 2 کلو جو ہے وہ گندم یا 2 کلو آٹا بطور فدیہ شیخ فانی اپنی طرف سے ادا کرے کہ میں روزے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ 1 روزے کا فدیہ ہے۔ اس طرح اس کو 30 روزوں یا 29 روزوں کا اسی طرح الگ الگ وہ فدیہ دینا ہوگا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ہی مسکین کو وہ سارا فدیہ دے دیا جائے یا مختلف مساکین کو وہ فدیہ دے دیا جائے، تو اس کے اندر آسانی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس جنس سے نہیں دیتا، مثلاً وہ کھجور کی جنس سے فدیہ ادا کرتا ہے یا جو کی جنس سے فدیہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے فقہائے حنفیہ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ پورا سا جو ہے وہ ادا کرے۔ تو یعنی 4 کلو کی مقدار کھجور اس کی قیمت ادا کرے، اسی طرح جو کی 4 کلو کی مقدار جو ہے وہ قیمت فدیے کے طور پر وہ
ادا کرے۔ اور یہ فدیہ بھی حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تعیین فرمائی، اور وہ تعیین اس طرح کہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ من ماتا وعلیہ رمضان فلم یقضہ فلیطعم، وہ آدمی کھانا کھلائے جو مر گیا اور اس پر رمضان کے روزے ہیں اور اس نے اس کی قضا نہیں کی۔ اور وہ کتنا کھانا کھلائے؟ فرماتے ہیں کہ مکانہ نقل یوم نصف ساعن، کہ ہر دن کے بدلے کے اندر نصف سا جو ہے وہ مسکین کے لیے، مسکین کے لیے وہ کھانا ادا کرے۔ ہاں اسی طرح جو ہے آثار صحابہ سے بھی یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت چونکہ ابن الامہ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایسے صحابہ ہوئے ہیں جو فقیہ اور محدث ہوئے ہیں، تو ان کی اپنی اپنی آراء، بلکہ آپ کے ان زمانوں میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی بات روایت کی گئی۔ مختلف چونکہ اپنے اپنے دور میں یہ حضرات مسجد نبی شریف کے اندر افتاء کی ذمہ داری بھی ادا کرتے تھے، فتویٰ اور مسائل امت مسلمہ ان سے پوچھتی تھی، تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر یہ رائے جو بیان فرمائی اس حوالہ سے کہ این یطعمہ عن کل یوم نصف صاع من بر، کہ وہ کھانا کھلائے ہر دن کے بدلے میں گندم میں سے نصف سا۔ تو یہ فدیہ شیخ خانی کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک روزے کے بدلے کے اندر نصف سا جو ہے وہ گندم یا آٹے میں سے ادا کرے۔ تو نصف سا چونکہ عربوں کا پیمانہ ہے سا، تو ہمارے پیمانے کے مطابق یعنی 2 کلو کی مقدار وہ ادا کرے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر بازار کے اندر گندم کا ریٹ جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے، تو اس اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ جو ہے شیخ فانی کے لیے وہ 100 روپیہ ہوگا۔ اگر 1 کلو 50 روپے ہو، ابھی ریٹ اس سے کم ہی ہے، تو اگر اسی طرح اگر 100 بنائیں ایک دن کا، تو پھر اس کو 30 روزوں کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل کریں گے، تو اس اعتبار سے یعنی 3000 روپیہ وہ ایک شیخ فانی کا ماہ رمضان کا فدیہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح بازار سے ریٹ معلوم کر کے یا کوئی چیز خرید کے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس طرح شیخ فانی کی طرف سے وہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔